برائے علی و اولاد علی بلند سے بلند تر نعرہ صلوات. برائے خوشنودی و تاجیل ظہور امام عصر و زمان بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. مومنات گرامی، عزاداران امام حسین، کبھی بھی درود بر محمد و آل محمد بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لیا کیجئے، یا یہ نہیں سوچا کیجئے کہ میری آواز آہستہ نکل رہی ہے باقی لوگ تیز نکال لیں گے، کیونکہ ہم نے بارہا بتایا اور ہم نے نہیں بتایا، قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ واحد عبادت ہے جس میں پروردگار خود اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے. سکان سماوات والارض شریک ہوتے ہیں، تمام مخلوق شریک ہوتی ہے، کیونکہ جتنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی مومن ہے. ٹھیک ہے، مسلمان تو ایک مذہب کے پیروکاروں کا نام ہے نا، جو اسلام سے متوسط ہے وہ مسلمان ہے، یعنی جو اللہ کو مانتا ہے، جو دین اسلام پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، ایک مسلمان جو دین اسلام پر چلے اور ایک ہے مومن. مومن کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ کا بھی ایک لقب المومن ہے، تو آپ اگر سوچیں کہ ایماندار، تو اللہ تو ایماندار نہیں ہے نا، اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے. مومن کے لغوی معنی ہے امن دینے والا. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا آپ مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں، یعنی آپ اپنی ذات سے مجھے امن دیجئے تو میری ذات سے آپ کو امن ملے گا. مومن کا یہ مطلب ہوتا ہے. دوسرا مومن کا مطلب ہے کہ جو اپنے بنانے والے خالق کی، پروردگار کی، خدائے بزرگ و برتر کی ہر بات پر بلا چون و چرا عمل کرے، وہ جیسا کہے وہ اسی طرح عمل کرتا جائے، وہ اس کے احکامات کا پابند ہو، تو یہ ہوتا ہے مومن. تو فرق مسلمان اور مومن میں یہی ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. یہ فرق ہے مسلمان اور مومن ہونے میں. تو یہ جتنی مخلوقات ہیں زمین و آسمان پر، چاہے سورج چاند ستارے ہوں، پہاڑ ہو، شجر ہو، حجر ہو، یہ سب اللہ کے مومن ہیں. کیونکہ جب اللہ حکم دیتا ہے سورج نکل آتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے وہ اپنی کرنیں زمین پہ ڈالتا ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ چاند کو روشنی دیتا ہے، جب حکم دیتا ہے تو وہ غروب ہو جاتا ہے. یعنی یہ پورے جو امور تکوینیہ ہیں جو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں اور اسی حساب سے گھڑی کی سوئی اور گھڑی کے ساتھ، گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ تمام اللہ کے مومن ہیں. تو کیا بہتر نہ ہو کہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی اللہ کا مومن ہو جائے، صرف اللہ کو نہ مانے بلکہ اللہ کی بھی مانے. تو جس عبادت کے لیے اللہ نے کہا، اللہ نے نہیں کہا کہ میری نمازیں پڑھو، میرے روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، اس میں اللہ نے اختیار دے دیا. لیکن یہ جو عبادت ہے درود کی، اس کے لیے کہا کہ تم میرے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محمد و آل محمد کی عبادت کرتا ہے، اللہ محمد و آل محمد کی تکریم کرتا ہے، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ان پہ رحمتیں برساتا ہوں. کیا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا؟ کہ اے پروردگار تو اپنی رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی ذات پر. تو جب محمد اور ان کی ذات پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو کیسے نہ ہوگا کہ جو محمد و آل محمد کی مانتے ہوں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہوں. تو ایک مرتبہ ذوات محمد و آل محمد پر بآواز بلند نعرہ صلوات. جی سلامت رہیں، تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پروردگار آپ کا جذبہ، آپ کا دل، آپ کا ایمان، آپ کی مومنیت دیکھتا ہے، تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعات وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. مومنات گرامی، آغاز کلام کرتے ہیں پروردگار رب العزت کے بابرکت نام سے، اور جیسے ہم نے اپنے مجلس کے شروع میں ذکر کیا کہ وہ ان تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے جو صرف اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ تمام تر اللہ کی مخلوق اپنے اپنے دائرہ اختیار میں پروردگار کے حکم کی پابند ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر روشنی بکھیرتا ہے، مہینے کی اول تاریخوں میں بڑھتا جاتا ہے اور آخر تاریخوں میں گھٹتا جاتا ہے، ستارے اپنے اپنے وقت پہ روشنی بکھیرتے ہیں اور جیسی سورج کی روشنی سامنے آتی ہے تو ان کی روشنی معدوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دریا اپنے حساب سے بہاؤ میں جا رہے ہیں جیسے پروردگار کا حکم ہے، پہاڑ اپنی جگہ اکڑے تنے کھڑے ہیں کیونکہ پروردگار کا ان کو حکم ہے، درختیں ہوا کے ذریعے جو ہے وہ اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں کیونکہ پروردگار کا حکم ہے، جو شہد کی مکھی ہے وہ رس چوس کے شہد بناتی ہے کیونکہ اسے پروردگار کا حکم ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق پروردگار کے حکم کی، اس کے احکامات کی تابع ہے اور اسی حساب سے اپنے امور انجام دے رہی ہے۔ مومنات، صرف یہ انسان ہے اس کے بارے میں پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنا کے اپنی صنائی کا بہترین ثبوت دے دیا۔ یعنی جب ہم نے انسان کو بنایا تو پروردگار نے خود کو احسن الخالقین کہلوایا، یعنی جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا بنانے والا، پہاڑ کا، جنات کا، دریاؤں کا، پوری کائنات کی کہکشاؤں کا، اس نے کہیں فخر و مباحات نہیں کیا، لیکن جب انسان کو بنایا تو پروردگار نے خود اپنی ذات پہ فخر کیا کہ میں بہترین مخلوق کا بنانے والا ہوں۔ لیکن بدنصیبی دیکھیں انسان کی مومنات کہ جسے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میری بہترین مخلوق ہو، وہیں آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہارے ہاتھ پیر درست کر دیتے ہیں، تمہیں ماں کی نال کے ذریعے رزق پہنچاتے ہیں، 7 پردوں میں تمہیں رکھتے ہیں، تمہیں وہاں بھی رزق فراہم کرتے ہیں، پانی فراہم کرتے ہیں، وہاں تمہیں بڑھاتے ہیں، تمہیں زندگی دیتے ہیں، تم میں روح پھونکتے ہیں، لیکن جب تم دنیا میں آ جاتے ہو تمہارے ہاتھ پیر سیدھے ہو جاتے ہیں، تم اپنی ایک عمر کو پہنچتے ہو تو تم پھر اسی پروردگار کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہو، تم پھر اسی زمین پر فساد برپا کرنے لگتے ہو، تم پھر اسی پروردگار کی مخلوق کو نقصان پہنچانے لگتے ہو، پھر تم اسی طرح پروردگار کے اور خلق کیے ہوئے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، رشتوں کو تکلیف دیتے ہو۔ تو دیکھیں پروردگار کی کیسی بہترین خلقت، لیکن انسان نے اپنی ذات کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا مومنات گرامی؟ کیونکہ پروردگار کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ہم شروع سے ہی موضوع لے کر چل رہے ہیں کہ انسان نے نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کیا بلکہ اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ بھی جو امور تکوینیہ انجام دے رہی ہے، اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، انسان نے انہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کہیں سورج کی روشنی کو کیپچر کیا، بڑے بڑے سولر پینلز اور بڑے بڑے مررز لگا کے کہ سورج کی زیادہ سے زیادہ توانائی کو ہم جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کریں تاکہ اسے استعمال کیا جا سکے۔ کہیں درختوں کی کٹائی کر دی گئی، جی بڑی بڑی کالونیاں بنتی ہیں، جبکہ اس وقت کتنی اہم ضرورت ہے درختوں کی سورج زمین پر مومنات۔ اگر یہ درخت نہ ہو تو ہمارا سانس لینا دشوار ہو جائے، اور آپ کسی درخت کی چھاؤں میں جا کے کھڑے ہو جائیں آپ کو فوراً ٹھنڈک کا احساس ہوگا، یعنی سورج کے نیچے جو ٹیمپریچر ہے وہ درخت کے نیچے جاتے ہی 2 3 4 ڈگری کم ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ کو ٹھنڈک کا۔ لیکن وائے ہو بنی نوع انسان پر کہ اپنی لگژری اور اپنی سہولیات اور اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی خاطر بڑے بڑے درختوں کو، بڑے بڑے تناور پھلدار درختوں کو کاٹ دیتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کالونیز بنانی ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے کہ یہاں ہمیں راستے بنانے ہیں، یہاں کالونیز بنانی ہے، یہاں گزرگاہ بنانی ہے۔ کبھی زمین میں چھید کرتا چلا جاتا ہے اندر تک کہ دیکھیں تو اس زمین کے اندر کیا ہے،
لیکن ان تمام امور سے ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق اپنے اپنے مدار میں اپنا اپنا کام کر رہی ہے وہ پھر ڈس بیلنس اور ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہم پھر وہی دیکھ رہے ہیں، زیادہ بارشیں، زیادہ سیلاب، زمین پر تباہ و بربادی، گرمی کا بڑھنا۔ تو ہم آثار قیامت سنتے ہیں نا مومنات کی، اتنی گرمی بڑھ جائے گی کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، وہ آ کے ایسے سر پہ نہیں کھڑا ہو جائے گا سورج، وہ جو باقی مخلوقات کو انسان نقصان پہنچا رہا ہے اس سے سورج کی تپش اتنی بڑھ جائے گی کہ ہماری جلدیں پگھلنا شروع ہو جائیں گی، اس گرمی کی وجہ سے انسان کی اموات ہونے لگے گی۔ تو بعد حمد و ثناء پروردگار ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و علی محمد علیہ السلام کی ذات۔ درود بھیجیے ایک مرتبہ محمد جن کی پیروی اور جن کے اسوا پہ چلنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، لیکن انہی کی ہم نے بدعطاعتی کر کے، نافرمانی کر کے، بے اطاعتی کر کے آج ہم اس نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ انسان کو اپنے سروائیول کا خطرہ ہو گیا ہے، کہ کہیں بہت ساری جو اللہ کی مخلوقات جاندار جیسے معدومی میں چلے گئے، اس کو کہتے ہیں ایکسٹنکشن، یعنی کہ معدوم ہو جانا، نسل کا ختم ہو جانا، اسی طرح کہیں نسل انسانی معدوم نہ ہو جائے، نسل انسانی ختم نہ ہو جائے۔ تو بس مومنات اسی نسل کو بڑھانے کے لیے، اسی نسل کو بچانے کے لیے ہم پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں جو اس مرتبہ ہمارے عشرے کا موضوع ہے، کہ عزاداری سید الشہداء اور ظہور امام مہدی کا تعلق مومنات کرام، کہ جیسے کہ انسان زمین پر فسق و فجور فساد برپا کرتا رہا، پروردگار اپنے نمائندوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے اوصیاء کو بھیجتا رہا تاکہ اس انسان کے برپا کیے ہوئے فساد کا قلع کما کیا جا سکے۔ تو اسی طرح اب جبکہ آخری نبی کو گزرے 1400 سال ہو گئے، ان کے وسیع، ان کے جتنے اوصیاء تھے ان کو گزرے ہوئے کئی صدیاں ہو گئی ہیں، تو اب انسان پھر اسی نہج کے اوپر آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک دوسرے سے قطع رحمی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو آج پھر وہی ضرورت ہے کہ اللہ کا کوئی نمائندہ آئے اور آ کے انسان کو، اس زمین کو، اس کائنات کو، اس تمام تر فسق و فجور سے نجات دے مومنات گرامی۔ تو آج ہم جس چھوٹے سے پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ دو ہیں مومنات۔ ایک تو ہے علامات ظہور امام مہدی، کہ ایک مطلب نس رسول اور نس آئمہ ہے کہ ظہور امام مہدی کے قریب جو ہیں وہ کس کس طرح سے واقعات ہونا شروع ہوں گے جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ظہور قریب ہے۔ ایک ہے آثار ظہور امام مہدی، علامات تو بتا دی نا 1400 سال پہلے رسول بتاتے رہے، رسول کے بعد خلفاء بتاتے رہے، آئمہ ہمارے 11 امام بتاتے رہے۔ ایک ہے آثار کا نمودار ہو جانا جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں اب ظہور کتنا قریب رہ گیا ہے۔ تو مومنات کچھ علامات تو ایسی بتائی ہیں ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، درود بھیجیے محمد کہ ان میں سے کچھ علامات تو رسول کی اپنی زندگی میں پوری ہو گئی تھی، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، آئمہ کی زندگیوں میں پوری ہوتی رہی ہیں، جیسے دجال کا، رسول خدا کا دجال کو قید کر دینا، مدینے سے نکال دینا، یہ علامت تھی ظہور امام مہدی کی۔ رسول نے خود کہا اپنی زبان مبارک سے کہ دجال کا فتنہ کھڑا ہوگا تب مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ دجال کا فتنہ رسول خدا کے زمانے میں ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دجال ایک شخص تھا جس کا اصل نام صائف لکھا ہے، مدینے میں یہ رہتا تھا، اور جب یہ پیدا ہوا بوقت زوال تو اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اور ایک آنکھ جو ہے وہ ماتھے پر تھی، جس کے اوپر، جس کے پپوٹے کے اوپر لکھا ہوا تھا کافر باللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کافر ہے، اور جو اس کی دوسری آنکھ تھی جو پھوٹی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کافر یعنی کفر لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اچھا جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کیا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرتا رہا کہ میں نبی ہوں آخری نبی کے بعد، پھر خدائی کا دعویٰ کرتا گیا کہ میں تو خدا ہوں، اس زمین کا بنانے والا ہوں۔ رسول خدا نے کئی مرتبہ اس کی فہمائش کی، کئی مرتبہ اس کو روکا، آخر اپنے کچھ اصحاب جس میں
سلمان فارسی بالخصوص شامل تھے، ان کو لے کے گئے اور کہا کہ اگر تو اس بات سے باز نہ آیا کہ نبوت اور خدائی کا بار بار جو ہے وہ دعویٰ کرتا رہے اور میری نبوت کو نہ مانا تو پھر میں تجھے مدینے سے باہر نکال دوں گا۔ بس اس نے خوب اصحاب رسول اور رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کیا، اور وہاں سے اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس شخص کو مدینے سے باہر نکال دو۔ بس یہاں جبریل نے مدینے سے باہر نکالنا شروع کیا، یہاں رسول اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے رسول کے راستے میں رکھ دیا، یعنی کہ جو ایک بڑے پہاڑ کی اس طرح کا شخص تھا، اتنا طاقتور کہ بڑے پہاڑ کی مانند ایک پتھر اٹھا کے رسول کے راستے میں رکھ دیا، جسے جبریل امی نے اٹھا کے اس کے سر پہ لٹکایا کہ اگر تو مدینے سے باہر نہ نکلا تو یہ پتھر تیرے سر پر دے ماروں گا۔ بس اسے مدینے سے باہر نکال کر، یعنی جبریل اپنے پروں پر اٹھا کے لے گئے اور اسے جزیرہ طبرستان کے مغرب میں لا کر پھینک دیا، اور تب سے وہ شخص اب تک وہاں پر موجود ہے۔ یعنی دجال کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پیدا ہوگا، یہ پیدا ہوا ہے رسول خدا کے زمانے سے۔ جس طرح رسول نے ابلیس کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے، انبیاء کو حضرت عیسیٰ، خضر، الیاس، ادریس سب کو محفوظ رکھا ہے، امام مہدی کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح امام کے سب سے بڑے دشمن دجال کو۔ تو ہم نے ذکر کیوں کیا کہ یہ علامت تو رسول کے زمانے میں ہی پوری ہو گئی تھی دجال کی آمد کی۔ تو اسی طرح کچھ علامات ہیں مومنات اور کچھ آثار ہیں جو بتاتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ قریب تر ہے، جس میں سب سے بڑا آثار، سب سے بڑی علامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، حج کا معطل ہو جانا۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی کوئی علامت ہی نہیں ہے امام مہدی کے ظہور کی، یعنی کہ 1400 سال پہلے میرا رسول بتا کے گیا کہ جب تمہارے اور کعبے کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو میرے بیٹے مہدی کے ظہور کو قریب ترین سمجھنا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب عورتیں مردوں کی خوبو اختیار کر لیں تو ظہور امام مہدی کو قریب سمجھنا۔ پھر کہا کہ جب سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے، دیکھیں یہ کتنا بڑے آثار میں سے ہیں جو ہمارے سامنے نمودار ہوئے ہیں۔ آج آپ ٹی وی میں کوئی خبر سنیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، حتیٰ کہ اب تو ٹیکنالوجیز ایسی آ گئی ہیں کہ ویڈیوز بنا دی جاتی ہیں ہولوگرام کے ذریعے، میرا ہیرلا کہیں کھڑا کر دیا جائے، آپ سمجھیں گے میں کھڑی ہوں، یعنی ایسی ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ آثار رسول نے کہا جب جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جائے تب میرے مہدی کا ظہور قریب ترین سمجھنا۔ تو مومنات علامات تو تبھی سے شروع ہو گئی تھی جب زمانہ رسول شروع ہوا، لیکن آثار اب آہستہ آہستہ ہم نمودار ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا فرض ہے مومنات گرامی، کہ جیسے جیسے میرے امام کا ظہور قریب آ رہا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس وقت اپنے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی ہے۔ اگر میرے امام، میرے وارث سے ہی میرا رابطہ مضبوط نہیں ہے، اگر میرے گھر کے سربراہ سے ہی میرا رابطہ مضبوط نہیں ہے، اگر میرے سرپرست اعلیٰ سے ہی میرا رابطہ مضبوط نہیں ہے، تو پھر میں کیسے اپنے انجام کو پہنچوں گی، میں کیسے ہدایت جی میں کیسے راہ نجات حاصل کروں گی، مجھے کیسے راہ حق ملے گی؟ صرف علی علی کر لینے سے، حسین حسین کرنے سے نہیں ملے گی مومنات۔ ہم نے پچھلے سال بھی اپنی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ حسین کو رو لو اور ماتم کر لو تو جنت واجب ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بہت معذرت، کیونکہ ہم نے ہندوؤں کو بھی مشرقوں کو بھی ماتم کرتے دیکھا ہے۔ ہم نے مثال پچھلے سال پیش کی تھی کہ نریندر مودی لعنت اللہ جو اتنا بڑا انسانیت پر ظلم کرنے کا جو ہے وہ حامل ہے، وہ مجلس حسین میں بیٹھا حسین حسین کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو کیا میری شہزادی فاطمہ اتنی بے عدل انصاف ہے کہ ایک مشرق کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور جس اسلام اور جس اللہ کی وحدانیت کی خاطر بیوی کی بیٹے نے اپنی جان دی ہو، تو اس مشرق کو میری بیوی جنت میں لے جائے گی؟ یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی یا علی مدد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو علی علی حسین حسین کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ یہ جنت تب ملے گی جب علی اور فاطمہ اور حسین کے جگر بند، دل بند اور وارث کی ہم نیابت کریں گے،
اس کا ساتھ دیں گے، اس کے اسوہ پہ چلیں گے، اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی نصرت کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کر کے بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ مولا، اگر مولا حسین کے وقت ہم ہوتے میدان کربلا میں، ہم کہتے ہیں نا زیارت میں فَلَا كُنْتُمْ فَفَوْزًا مَعَكُمْ، کہ مولا اگر ہم اس وقت میدان کربلا میں ہوتے تو کاش میں آپ کی نصرت کرتا اور درجہ عظیم پہ فائز ہوتا۔ تو اگر اس وقت ہم مولا حسین کے ساتھ میدان کربلا میں موجود نہیں تھے مومنات، تو آج تو وقت کا حسین موجود ہے، علی کا وارث موجود ہے، یوسف زہرا موجود ہے، اور اگر کبھی اس کا کبھی بھی جس وقت بھی ظہور ہو گیا تو کیا ہم ایسے ہیں، ہمارا رابطہ ایسا ہے ہمارے امام سے کہ ہم لبیک یا مہدی کرتے ہوئے جس وقت میرا مولا بلند کرے نعرہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کہ کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، اور پتہ چلا کہ اس وقت ہمارے بھی اس طرح کان بند ہو جائیں جس طرح کوفیوں کے کان مولا حسین کے استفاع سے بند ہو گئے تھے، جو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے کہ سید الشہداء مولا حسین میں امام مہدی کے ساتھ کیا مماثلت ہے، تو تمام تر وہی مماثلت ہے مومنات، کیونکہ اس وقت کا حسین، وقت کا امام اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے خانوادے کے ساتھ میدان جنگ میں آ گیا تھا، اور آج اس وقت کا حسین انتظار کر رہا ہے، اس وقت کے حسین کے لیے میدان جنگ بھی تیار ہے، اس وقت کے حسین کے لیے حالات بھی ایسے ہیں، اس وقت کے حسین کے پورے ماننے والے بھی ہیں، صرف وہ حکم پروردگار کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی اللہ کو حکم ہو۔ لیکن وہی بات ہے کہ علامات اور آثار جب تک خود کو امام کی نیابت کے لیے تیار نہیں کریں گے، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو بار بار امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، بار بار ایسی دعائیں پڑھیں، امام کی سلامتی کی دعا، اور یہ دعا کہ پروردگار اگر اس وقت تک میں موجود ہوں جب میرے امام کا ظہور ہو تو مجھے میرے امام کی فوج میں شامل کرنا۔ کیا ہوا جو میں ایک عورت ہوں، کیا ہوا جو میں صنف نازک ہوں، کیا ہوا جو میں گھرداری کرتی ہوں، گھر سنبھالتی ہوں، کیا میں امام کے کسی کام نہیں آ سکتی؟ وہ ہماری خالہ کہتی ہوتی ہے، بڑا ہمیں پیاری ان کی بات لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم امام کے لیے روٹیاں ہی بنا دیا کریں گے امام کی فوج کے لیے۔ تو عورتیں بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، کیونکہ امام کی نصرت کرنے والی 313 مومنین میں 50 عورتیں ہیں، تو کیا پتا کہ وہ آپ میں سے کوئی ہو جو اپنے امام کی نیابت کے لیے اپنی آل اولاد کو لے کے ساتھ گئے اور کہا کہ مولا یہ میرے بچے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور مولا میں پیچھے سے آپ کی خدمت انجام دوں گی، میں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، میں لا کے انہیں پانی پلاؤں گی، میں انہیں کھانا کھلاؤں گی۔ تو ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی نیابت کے لیے ہم وقت مومنات تیار رہنا چاہیے، اور اسی طرح تیار رہنا چاہیے جس طرح امام وقت حسین کی نیابت کربلا میں 72 نے کی۔ ان سب کو پتا تھا کہ ہمیں اس میدان میں زندہ واپس نہیں لوٹنا ہے، ایک ایک شخص کو پتا تھا ان 72 میں سے، اسی لیے میرے مولا حسین نے شب عاشور چراغ بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہیں میری خوشنودی اور رضا چاہیے تو میں نے وہ بھی دی، اگر تمہیں میری ماں فاطمہ کا جنت کا وعدہ چاہیے تمہیں وہ بھی دیا، اگر تمہیں اپنے گناہوں سے معافی چاہیے تمہیں وہ بھی دی، عذاب قبر سے نجات بھی دی، جنت کی بشارت بھی دی۔ ہم چراغ بجھاتے ہیں، جس کو جانا ہے چلا جائے، کیونکہ حسین کا ساتھ دینے کا مطلب زندگی کھونا ہے، حسین کا ساتھ دینے کا مطلب موت شہادت ہے۔ اور جب میرے مولا نے کچھ لمحوں کے بعد چراغ کو واپس جلایا تو خوشا نصیب مومنات کی ان 72 میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا، اور کیا کہا چراغ کو دوبارہ روشن ہونے کے بعد کہ مولا آپ ایک زندگی کی بات کرتے ہیں، اگر پروردگار نے ہمیں 100 ہزار زندگیاں بھی دیں تو ہم ہر دفعہ آپ کی نصرت میں میدان شہادت میں موجود ہو کر آپ پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ یہ وہاں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا مومنات گرامی، اس مومنات آج کی سفر المظفر، اور یہ وہ وقت ہے پہلی سفر سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ حسین کا لٹا پٹا خانوادہ، درماندہ ظلم و بربریت کا شکار خانوادہ،
بے مقنا و چادر خانوادہ، دھول اور زخموں سے اٹا ہوا خانوادہ، پھٹے ہوئے اباؤں کو اپنے اوپر لپیٹا ہوا خانوادہ، توق و زنجیر اور رسن میں کسا ہوا خانوادہ دربار یزید میں موجود ہے۔ میری زینب شہزادی 12 منزلیں طے کر کے کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، باب سعد پہ انتظار کرتی رہی، پیروں سے کے زخموں سے نکلتے ہوئے خون کی تکلیف کو برداشت کرتی رہی، کبھی اپنے اوپر درے اور نیزے کی انیوں کی تکلیف برداشت کی، کبھی سکینہ کے ننھے پھول سے گالوں پر تماچوں کی تکلیف کو برداشت کیا، کبھی بھتیجے عابد کے اوپر دروں کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اور اب شہزادی وہ بی بی سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ بی بی کبھی گھبرائی بھی پورے سفر میں جب مدینہ واپس پہنچی؟ تو میری بی بی نے ایک لفظ کہا کہ بس میں گھبرائی تھی خنجر حسین پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کے میں نہ گھبرائی حسین۔ بس میری بی بی نے یا علی مدد کہا اور دربار یزید میں داخل ہو گئی۔ بس مومنات یہ وہ دربار تھا جہاں 700 کرسی نشین خانوادہ آل رسول کا تماشا دیکھنے کو بیٹھے تھے، اور ایک ایک بندہ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اچھک اچھک کے دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ خارجیوں کا خانوادہ ہے، ارے یہ وہ ہے جس نے وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کیا، خلیفہ نے اس کو خارجی کو قتل کر کے اس کے خانوادے کو رسن بستہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ بس مومنان زینب سب سے آگے پیچھے کلثوم زینب سورا اور اس کے پیچھے باقی حسین کی ساری مقدرات دربار یزید میں داخل ہوئی۔ ارے جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی زینب نے دیکھا کہ ہمارا دشمن میرے بھائی کا قاتل تخت طاؤس پہ بیٹھا ہے، سر پہ ہیروں کا جڑا ہوا تاج پہنا ہے، اور ایک چھڑی لے کر میرے بھائی حسین کے سر مبارک کی بے ادبی کرتا ہے۔ بس شہزادی سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، آگے کہتی ہے یزید پلید ملعون، ارے تو ان ہونٹوں کی بے ادبی کرتا ہے جن ہونٹوں کو رسول خدا چوما کرتے تھے، ارے تو اس سر پہ چھڑی مارتا ہے کہ اس سر کو میری فاطمہ چوما کرتی، ارے تو ناکوں کی بے ادبی کرتا ہے جنہیں میرا بابا علی بار بار اپنے ہونٹوں سے چومتا تھا۔ ارے کیا تجھے پتا نہیں یہ نواز رسول کا سر ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں یہ ہمارے رسول ہے؟ تو آج ہمیں بے پردہ کر کے قید و بند ملا کے سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا۔ اے یزید یاد رکھ کہ ہم ایسی بد دعا کریں گے کہ تیرا یہ تخت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بس یزید نے یہ سنا، ارے حکم دیا کوئی ہے جو اس عورت کی آواز کو بس ایک شام درہ لے کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ زینب کی پشت پہ درہ مارے تاکہ شہزادی اپنے خطبے کو ختم کرے۔ ارے جیسے ہی زینب کی پالنے والی فضہ نے یہ منظر دیکھا، پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی، زینب کی آنکھیں کھڑی ہو گئی۔ ارے شامی نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا، درہ فضہ کو لگا، فضہ بوڑھی جان تھی، فوراً زمین پہ گر کے تڑپنے لگی۔ ارے ایک مرتبہ فضہ کو جلال آیا، آنکھ اٹھا کے دیکھا یزید کے پیچھے کچھ حبشی غلام کھڑے تھے۔ ارے پکار کے کہتی ہے اہل حبشہ کے رہنے والوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا کہ آج تمہاری قوم کی ایک عورت کو ذلہ پڑتا ہے اور تم چپ چاپ کھڑے دیکھتے ہو۔ ارے یہ منظر دیکھو، یزید کے پیچھے سے غلام تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے کہ اے خلیفہ اگر ہماری قوم کی عورت کو کچھ کہا تو ہم تلوار کا نقشہ
على لعنة الله والقوم الظالمين وسيعلم العزيزون القريب أيا ينقلبون ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم